پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کا سہ ملکی فوجی اتحاد کیا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آذربائیجان کے یوم آزادی کے موقع پر صدر الہام علیوف کی میزبانی میں پاکستان اور ترکی کے وزیر اعظم اکٹھے ہوئے، جہاں انہوں نے مشترکہ طور پر ایک فوجی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے لیے لاچن شہر کا انتخاب بھی ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ناگورنو کاراباخ کے جن 3 شہروں کا قبضہ 2022 میں آذربائیجان نے واپس لیا تھا، ان میں لاچن بھی شامل تھا۔ اس کانفرنس میں آذربائیجان نے نہ صرف ترکی اور پاکستان کے ساتھ فوجی اتحاد کے قیام کا اعلان کیا، بلکہ اس نے ترکی میں $20 ارب اور پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا۔ تینوں ممالک معاشی اور فوجی حوالوں سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جن کی مجموعی آبادی 35 کروڑ ہے اور ان کی معیشت کا حجم $1500 ارب ہے۔ تاریخی اور تہذیبی طور پر تینوں ممالک کے درمیان بہت سے مشترکات ہیں، جنہیں اب ایک نئے فوجی اتحاد میں بدلا جا رہا ہے۔ حالیہ پاک انڈیا جنگ میں بھی وہ 2 ممالک جو کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، ان میں ترکی اور آذربائیجان شامل تھے۔ آذربائیجان نے جب 1991 میں روس سے آزادی کا اعلان کیا تھا تو اسے تسلیم کرنے والے ممالک میں ترکی پہلے اور پاکستان دوسرے نمبر پر تھا۔ آرمینیا نے آذربائیجان کی آزادی کے فوراً بعد ناگورنو کاراباخ پر قبضہ کر لیا تھا، جسے آذربائیجان نے 2023 میں واپس لے لیا، جس کے لیے فیصلہ کن کردار ترکی اور پاکستان کی فوجی امداد نے کیا تھا۔ اس کے جواب میں آذربائیجان ضرورت کے ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح مسئلہ کشمیر پر ترکی کے صدر اردوان ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان اور آذربائیجان قبرص کے مسئلے پر ترکی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ستمبر 2021 میں تینوں ممالک کی مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہو چکی ہیں، جنہیں 3 بھائی کا نام دیا گیا تھا۔ پاکستان اسلحے کی درآمد میں دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے اور حالیہ برسوں میں چین کے بعد پاکستان سب سے زیادہ اسلحے ترکی سے ہی درآمد کر رہا ہے، جن میں بحریہ کے جہاز، بم، میزائل اور ڈرون شامل ہیں۔ ترکی اور پاکستان دونوں امریکی اسلحے کے بڑے خریداروں میں سے تھے، لیکن گزشتہ 1.5-2 دہائیوں سے امریکہ نے دونوں ممالک کو اسلحے کی فروخت روک رکھی ہے، جس کی ایک وجہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو فوجی برتری دلوانا بھی ہے۔ جس کے جواب میں ترکی نے روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدا تو پاکستان نے امریکہ کی بجائے چین سے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا۔ اب تینوں ممالک مل کر 5ویں نسل کے جدید لڑاکا طیارے کان کی تیاری میں بھی مصروف ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں میں آذربائیجان کو ترکی کے ہتھیاروں کی فروخت میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ آذربائیجان کے صدر حیدر علیوف فاؤنڈیشن نے 2000 سے پاکستان میں فلاحی منصوبے بھی شروع کر رکھے ہیں، جن کی براہ راست نگرانی خاتون اول میربان علیوف کر رہی ہیں، جو پاکستان میں تعلیم، ماحول اور صحت کے شعبوں کے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان تینوں ممالک صدیوں پرانی شاہراہ ریشم کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے ذریعے تینوں ممالک میں مزید مواقع پیدا ہو رہے ہیں، جس سے اقتصادی ترقی کے نئے راستے کھلیں گے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے گہرے تعلقات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے آذربائیجان کی حریف آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا۔ 2020 میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان 44 روزہ جنگ، جس کے نتیجے میں آذربائیجان نے ناگورنو کاراباخ کے علاقے واپس لیے تھے، اس میں پاکستان اور ترکی کی فوجی مدد کا کردار کلیدی نوعیت کا تھا۔ ڈرونز اس جنگ میں سب TB2 ترکی کے مؤثر ثابت ہوئے تھے۔ انڈیا نے جب آرٹیکل 370 کے ذریعے کشمیر کو متنازع علاقے کو ضم کر لیا تو اس کے خلاف بھی طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں بھرپور احتجاج کیا تھا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تعاون کا ایک اور ثبوت پاکستان اور چین کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کردہ طیارہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی فروخت بھی ہے۔ آذربائیجان نے شروع میں 16 طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، مگر حالیہ پاک انڈیا جنگ میں ان طیاروں کی بے مثال کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ تعداد بڑھا کر 50 کر دی ہے، جس سے پاکستان کو $4 سے $5 ارب حاصل ہوں گے۔ یہ 4.5 جنریشن لڑاکا طیارہ ہے، جس کی قیمت اپنے مد مقابل طیاروں کے مقابلے میں کم مگر اس کی افادیت زیادہ ہے۔ ترکی 5ویں نسل کے جنگی طیارے کان کی تیاری میں مصروف ہے، جس کے لیے اسے پاکستان اور آذربائیجان کی بھرپور مالی اور فنی مدد حاصل ہے۔ ترکی کے پاس امریکی ساختہ F-16 طیارے موجود ہیں، جنہیں وہ جدید نسل کے کان طیاروں سے بدلنا چاہتا ہے۔
پاکستان جو پہلے ہی چین کی مدد سے طیارہ سازی میں اہم مقام حاصل کر چکا ہے، اس کی ترکی کے ساتھ شراکت داری کو دفاعی ماہرین انقلابی پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ اس سال جنوری میں پاکستان اور ترکی نے کان کی طیارے میں مشترکہ فیکٹری بنانے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اس سلسلے میں ترکی کے وزیر دفاع نے دونوں ممالک کے درمیان جلد ہی ایک معاہدے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ تاہم بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلے ہی پاکستان کے سینکڑوں ماہرین کان کے منصوبے میں کام کر رہے ہیں۔ ترکی کو جنگی ڈرون بنانے میں خاصی مہارت حاصل ہے اور اس کے ڈرونز حالیہ روس یوکرین جنگ میں نہایت کارگر جنگی ہتھیار ثابت ہوئے ہیں۔ ترکی نہ صرف پاکستان کو جدید جنگی ڈرون فراہم کر رہا ہے بلکہ ان کی تیاری میں بھی پاکستان کو معاونت فراہم کر رہا ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان فوجی اتحاد کو معاشی اتحاد میں بھی بدلا جا رہا ہے، کیونکہ آذربائیجان تیل و گیس سمیت قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اور ترکی جدید صنعت و حرفت میں اہم مقام حاصل کر چکا ہے، جو قوت خرید کے حوالے سے دنیا کی 12ویں بڑی معیشت ہے، جہاں پر پاکستانی مصنوعات کی کھپت کے وسیع امکانات بھی موجود ہیں۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے آپ ترکی خبر کو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔